پہلی وجہ یہ ہے کہ شخصیت پرستی. کیا جناب؟ شخصیت پرستی. شخصیت پرستی پتہ کنوں کہتے ہیں؟ شخصیت پرستی کا مطلب یہ ہے کہ پتہ بھی ہو بندے کو کہ یہ بندہ غلط ہے، 50 سال سے میں اس کے ساتھ ہوں، یہ بندہ غلط ہے، پھر بھی اس غلط کے ساتھ رہنا اور اس کی غلطی کو نہ ماننا. مثال کے طور پہ 30 سال ہو گئے جناب، 50 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے نواز شریف نے ووٹ دینا پیا اور پتہ بھی ہے کہ یہ قاتل ہے ممتاز قادری کا. 30 سال ہو گئے نے گنجا نے ووٹ دیتے ہیں اور پتہ بھی ہے کہ انہوں نے ختم نبوت کے اندر ڈاکہ مارا، حضور کے ختم نبوت کے قانون کو انہوں نے بدلنے کی کوشش کی. یہ شخصیت پرستی ہے، پتہ ہونے کے باوجود بندہ اس کے ساتھ چلتا ہے. اور یہی معاملہ ہوا ابو لہب کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ. حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں. حضور کیا جناب؟ آخری نبی. حضور آخری نبی. مان دو اس گل نو جڑا نام مننے ہو بولو ذرا، آپ کو شک ہے؟ کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محبوب آپ آخری نبی ہیں. حضور نے فرمایا خود زمین کے اندر جتنے زمین کے مٹی کے ذرات موجود ہیں میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. اور میرے بعد 30 دجال کھڑے ہوں گے، کذاب کھڑے ہوں گے اور ہر ایک جھوٹا ہوگا اور وہ یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ حضور فرماتے میں آخری نبی ہوں. حضور کی حیات طیبہ میں 2 مردوں نے اور ایک عورت نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. مسلمہ کذاب نے، اسود انسی نے جب حضور کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تو جناب حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں، اسود انسی وڈ کے آ گئے. تو جب وڈ کے آئے نا اسود انسی کا سر کپ کے آ گئے تو جب حضور کے سامنے آئے نا تو حضور دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور دیکھ کر مسکرا کے فرمایا فازا فیروز، فازا فیروز، فازا فیروز. فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا. اسود انسی کو فیروز نے ختم، حضرت فیروز نے جناب وڈ دیتا، کپ دیتا. اور دوسرا مسلمہ کذاب حضور کے حیات طیبہ میں یہ وہ بندہ ہے اس نے حضور کی یاد میں نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کے نام 80,000 کا لشکر سی. کتنے ہزار کا لشکر جناب؟ 80. کتنے ہزار کا؟ 80,000. اب ذرا غور کریں، صدیوں کے بعد ہم نے حضور کو دیکھا ہے؟ آپ میں سے کسی نے دیکھا نہیں؟ مگر ہم اپنا تن من دھن اپنی جان حضور کی ذات پر لٹانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ انشاءاللہ تیار ہے. صدیوں کے بعد ہم نے سنا کہ حضور کے مبارک ابرو ایسے تھے، حضور کی مقدس آنکھیں ایسی تھیں، حضور چلا اس طرح کرتے تھے، حضور بیٹھتے ایسے تھے، حضور پیتے ایسے تھے، کھاتے ایسے تھے، بولتے ایسے تھے، چلنے کا انداز یہ تھا. حضور کی مقدس زلفیں ایسی تھی، والضحیٰ والا چہرہ ایسے تھا. حضور علیہ السلام کے یداللہ والے ہاتھ اس طرح کے تھے. ہم نے صدیوں کے بعد سنا، ہم اپنا ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس وقت تو حضور اپنی حیات طیبہ جلال اور جمال کے ساتھ موجود تھے تو پھر بھی 80,000 کا لشکر. اور جناب مسلمہ کذاب جھوٹے کے پیچھے جا کے کیوں کھڑا ہو گیا؟ یہ شخصیت پرستی ہے. کوئی سمجھ لگی شخصیت پرستی نہیں؟ لو جناب، ایک تو شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے تھی. اور مسلمہ کذاب والی جنگ میں تمہیں پہلے بھی دسی، ایک مرتبہ پھر کے تو دساں گے کہ وچ شہید کنے ہوئے. حضور دی حیات 73 جنگاں ہوئیاں تے کنے شہید ہوئے تے ایک اس جنگ دے وچ حضور دی ختم نبوت دی جڑی سب تو پہلی جنگ ہے جناب صدیق اکبر نے لڑی، اندے وچ کتنے صحابہ شہید ہوئے یہ بھی تم دسیا جائے گا کہ کس طرح یہ جنگ جناب ختم ہوئی، ہر شے دسی جائے گی. تو خیر جو میں بات کر رہا تھا شخصیت پرستی ختم کریں، غلط کو غلط کہیں، ٹھیک کو ٹھیک ہے. اور دوسری بات عقل. کیا جناب؟ عقل. یہ جو عقل ہے، عقل کو پتہ ہوتا ہے کہ غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے. ابو لہب کو پتہ تھا یہ عقل ہی بندے کو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے اور عقل ہی بندے کو ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہے. ابو لہب کہتا نہیں تھا حضور کو صادق و امین. بولو جی، لگنا سارے سو گئے ہو، نہیں سنتے؟ نعرہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ابو جہل حضور کو صادق و امین نہیں تھا کہتا، ابو لہب نہیں تھا کہتا. کیوں کہتا تھا؟ کیونکہ ان میں عقل تھی، ان کو پتا تھا کہ حضور آخری نبی ہے، حضور صادق و امین ہے، حضور جو فرماتے ہیں وہ حق ہے، وہ ہو کر رہتا ہے. تو پھر بھی کلمہ نہ پڑا کیونکہ ان کی عقل ان کو شخصیت پرستی کی طرف لے گئی.
اور تیسری بات، عقل کو صحیح طرح استعمال کرنا سیکھیں، غلط اور صحیح کی پہچان کریں۔ جب غلط صحیح کی پہچان ہوگی تو پھر آپ کو شخصیت پرستی کا پتہ چلے گا، شخصیت پرستی چھوڑ دیں گے۔ اور تیسری بات یہ فرمایا کہ تمہیں بزدل بندے کو اللہ اپنے حبیب کا عشق نہیں دیتا۔ بزدل بندہ، کمزور، ڈرن والا، بھیا فلانا بندہ بھی میرا تو ناراض ہو جائے گا، فلانی پارٹی کا ایم پی ہے میرے تو ناراض ہو جائے گا، میں انہیں ووٹ دے دیتا تو وہ بھی ناراض ہو جائے گا، میرے رشتہ دار چھڑ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو بزدل بندے کو اللہ اپنے حبیب کی عشق نہیں عطا فرماتا۔ اگر بزدلی کی طرف اگر بات چلاؤں تو 10 منٹ تک میں یہاں پر بھی بات آپ کو سمجھانے کے لیے کر سکتا ہوں، مگر اشاراتاً یہی اتنے کافی ہے کہ بزدلی کو ختم کرو۔ اور بندہ دلیر تب ہوتا ہے جب حضور کے ساتھ انے واہ پیار کرتا ہے۔ جب تک حضور کے ساتھ پیار نہیں کر لیتا تب تک بندہ دلیر نہیں ہوتا۔ اور ہم جو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ختم نبوت کی گل بھی ہر بندہ ہر مولوی نہیں کر سکتا۔ اے بھی شخصیت پرستی کی گل آ گئی جناب، پتہ بھی ہے ابھی 30 سال ہو گئے نا، میرے 50 سال ہو گئے نا، میں مولوی کے پیچھے جمعہ پڑھنا وا تے مولوی نو آندی گندی کوئی شے نہیں تے میں دی تقریراں سننا وا تے انہیں کدی حضور دی ختم نبوت کی گل کیتی نہیں، کدی کربلا سیدھی طرح دسی نہیں، کدی کوئی گل نے سیدھی گل بیان کیتی نہیں ہے، تو پھر بھی جناب ہم اس کے پیچھے چلے ہوئے ہیں۔ یہ شخصیت پرستی ہے۔